يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورہ ہود آیت نمبر 45 سے 53 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے ربہ اپنے رب کو. فقالا پس کہا رب ان ابنی اے میرے رب بے شک ابنی میرا بیٹا من اہلی میرے اہل میں سے تھا. یا اللہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، اور تو نے تو کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو کشتی میں سوار کر لو. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ تو سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. فیصلہ کرنے والوں میں سے تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. احکم سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، حاکمین سب فیصلہ کرنے والوں میں سے. قال فرمایا یا نوح اے نوح انہ لیس من اہلک، بے شک وہ یعنی وہ تیرا بیٹا جو ہے جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو، لیسا نہیں ہے، من اہلکا تیرے اہل میں سے. انہ بے شک وہ عمل ایک عمل ہے، غیر صالح غیر صالح عمل والا ہے. اس کا عمل صالح نہیں ہے، اس کا عمل نیک نہیں ہے. فلا تسألنی، پس نہ تو سوال کر، ما جو کہ لیسا نہیں ہے، لاکا تجھے، بھی اس کا علم کوئی علم. مجھ سے ایسی بات نہ پوچھ جو تجھے پتہ ہی نہیں. انی بے شک میں اعیذو کا میں نصیحت کرتا ہوں تجھے، اعیذو میں نصیحت کرتا ہوں کا تجھے، ان یہ کہ تکونا تو ہو جائے. ان کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ نہ ہو کہ تکونا تم ہو جاؤ من الجاہلین جاہلوں میں سے. اللہ نوح علیہ السلام سے جو بات کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا انداز ایک تنبیہ والا ہے کہ وہ جو تیرا بیٹا ہے اس کا عمل صالح نہیں ہے. یعنی اللہ نے نسب کی بنا پر نہیں کہا کہ وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، بلکہ عمل کی بنیاد پہ کہا کہ اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے. اس لیے یہاں سے ہمیں بھی بہت بڑا ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عمل اصل چیز ہے. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تو میرے اہل کو بچا لے گا، جبکہ میرا بیٹا تو میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. نوح وہ تمہارے اہل میں سے تھا ہی نہیں، اس کے تو اعمال صالح نہیں ہیں، اس کے نظریات، اس کے عقائد، اس کا کردار وہ سب کافرانہ تھے. وہ آپ کے اہل میں سے کیسے شمار ہو سکتا ہے؟ نبی کا گھرانہ صرف نسب سے نہیں بنتا بلکہ ایمان و عمل اور عمل صالح سے بنتا ہے. چنانچہ وہ تمہارے نسبی خاندان کا ایک فرد تو تھا، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے ایمانی خاندان کا فرد نہیں تھا. تو مجھ سے ایسی بات نہ کر، ایسا سوال نہ کر جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے. میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم ایسا نہ ہو کہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ.
یہ بہت سخت انداز ہے. اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا ایک سورہ نام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے الفاظ فرمائے تھے، آیت نمبر 35 سورہ نام کی. یہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی بہت سختی کا انداز ہے، ایک تنبیہ کا انداز ہے. نوح علیہ السلام آگے سے فرماتے ہیں قال، اب ان کو احساس ہو گیا، قال ربی انی اعوذ بک، اے میرے رب میں پناہ چاہتا ہوں تیری، ان اسالک، کہ میں سوال کروں تجھ سے، ما، اس کا جو لیس لی، نہیں ہے مجھے بھی اس کا علم، ان کو علم. اللہ میں تجھ سے پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، غلطی ہو گئی کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو. یا اللہ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا، یہ جو اللہ ہے نا یہ وہ نہیں ہے، استثناء والا نہیں ہے، یہ دراصل ہے ان اور لا، اگر نہ. اور ان اور لا کو اگر ہم اکٹھا لکھیں تو وہ اللہ ہی لکھا جاتا ہے، کیونکہ نون سائلنٹ ہو جاتا ہے. ان لا جب لکھیں گے تو لام کی وجہ سے نون سائلنٹ ہو جائے گا تو اسے اللہ پڑھا جائے گا. تو یہ یہاں پہ اللہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اور اگر نہ. یہ اگر آپ کو اس بات کا نہ پتا ہو تو آپ ترجمہ کرتے ہوئے بہت کنفیوز ہوں گے کہ یہ تو مگر ہے، اور مگر تو نے بخشا مجھے، تو مگر نہیں ہے، یہ ان لا ہے. اللہ، اگر نہ تغفر لی، تو نے مغفرت کی لی میری، نہ بخشا تو نے مجھے، وترحمنی، اور یہی لا ادھر بھی لگے گا، اور نہ تو نے رحم کیا مجھ پر، اکن، میں ہو جاؤں گا، من الخاسرین، خسارہ پانے والا. فوراً رجوع کیا اللہ کی طرف سے، فوراً اللہ سے بخشش طلب کی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسا سوال تجھ سے کروں جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، جس کا مجھے علم نہیں. قیلا، کہا گیا، یا نوح اہبط، اے نوح اتر جا. یہ اصل میں ہے اہبط، اتر جا. اب اس کے ساتھ جوڑ کے چونکہ آیا ہے تو اس کو ہم اکٹھا پڑھیں گے اس طرح سے، اہبط، اتر جا، بسلام منا، سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، وبرکات، اور برکتوں کے ساتھ، علیکا، جو آپ پر بھی ہوں گی، وعلی امم، اور ان جماعتوں پر بھی ہوں گی، ممن معک، جو تیرے ساتھ ہیں، ممن، ان میں سے جو معک، تیرے ساتھ ہیں. اللہ نے جواب دیا. اب یہ اترنا کشتی سے بھی ہو سکتا ہے، جودی پہاڑ سے بھی ہو سکتا ہے. اب سلامتی کے ساتھ اتر جا. جب طوفان تھم گیا، جب پانی زمین نے نگل لیا، بارشیں رک گئیں، اور اب ظاہر ہے جہاں پہ بھی وہ تھے وہ کشتی تو کسی پہاڑ، جودی پہاڑ پہ قرآن کہتا ہے کہ جا کے رک گئی تھی، تو اب نیچے تو اترنا تھا. میں اتر جا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ. یہ سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان جماعتوں پہ بھی ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، اور وَأُمَمٌ، اور کئی اور جماعتیں، سَنُمَتِّعُهُمْ، ان قریب ہم فائدہ دیں گے ان کو. یعنی کچھ اور امتیں آئیں گی، کچھ اور جماعتیں بھی آئیں گی جنہیں ہم دنیا میں تو بہت سا فائدہ دیں گے، دنیا کی نعمتیں دیں گے، دنیا کی برکتیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا ہم ان کو دیں گے، لیکن ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے عذاب علیم، دردناک عذاب انہیں پہنچے گا. یعنی جب وہ بات نہیں مانیں گے تو پھر وہ عذاب سے دوچار ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ اس طوفان کے بعد پھر نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی تھی، چوتھا بیٹا تو غرق ہو گیا تھا. تو جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام تھا سام، وہ اسی علاقے میں آباد ہو گئے جہاں پہ وہ تھے. پھر ان کے ایک بیٹے تھے حضرت یافس ان کا نام تھا. ان کی اولاد وسطی ایشیا کے پہاڑی سلسلے کو عبور کر کے روس کے میدانی علاقوں میں جا کے آباد ہو گئے. پھر وہاں سے ان میں سے کچھ لوگ صحرائے گوبی کو عبور کر کے چین کی طرف چلے گئے، اور وسطی ایشیا کے جو ممالک ہیں وہاں سے لے کر چین اور اس کے جو اور علاقے ہیں اور پورے یورپ میں
اسی نسل کے لوگ آباد ہو گئے. جو جس علاقے میں جا کے آباد ہوا اور جس طرح کا وہاں کی آب و ہوا تھی اور وہ نسل ویسی ہی ان کی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی شکلیں ان کے رنگ اس علاقے کی طرح سے ہیں ابھی بھی. اور بہت سارے اب جو لوگ ہیں شمالی اقوام کے لوگ اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. اور پھر دوسری طرف حضرت حام جو ان کے تیسرے بیٹے ہیں، ایک تھے سام اور ایک یافس اور ایک حام، ان کی نسل کے کچھ لوگ مشرق کی طرف کوچ کر کے ایران کی طرف چلے گئے، پھر ہندوستان میں آ گئے. ان میں سے بعض دوسرے قبیلے پھر صحرائے سینا کو عبور کر کے سوڈان مصر کی طرف چلے گئے. چنانچہ اس طرح یہ پوری دنیا میں ان کے تینوں بیٹوں سے پھر دنیا آباد ہوئی. باقی اللہ بہتر جانتا ہے، یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی تحقیق ہے، ان کی ریسرچ ہے، وہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے پھر دوبارہ دنیا میں اور بھی ظاہر ہے جو لوگ تھے ان کے ساتھ، وہ بھی 80 لوگ تھے تقریباً. بہرحال نسل انسانی پھر عام خیال یہی ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ان بچے ہوئے لوگوں ہی سے آگے چلی. تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. اب کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہ اب پھر سلسلہ گفتگو جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کیونکہ یہ صورت مکی صورت ہے. مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس طرح کے حالات تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف انبیاء کے واقعات سنا کے، غیب کی خبریں آپ کو بتا کے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو بتاتے ہیں. تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. نوحی، ہم وحی کرتے ہیں، ہاں ان خبروں کو، الیکا، آپ کی طرف. آپ غیب نہیں جانتے. نوحی ہاں، ہم وحی کرتے ہیں ان کو، الیکا، آپ کی طرف. اچھا یہاں میں مثال دیا کرتی ہوں جو تجوید کہ جب ان کو آپ لوگوں کو بتائے جاتے ہیں نا کہ مدات 3 ہوتی ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یائے مدہ، تو یہ وہ لفظ ہے جس میں تینوں مدات آ جاتی ہیں. مد اصلی نو واو ہے، اس کی وجہ سے اس کو 2 حرکت کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. نو پھر ہی یائے مدہ ہے، اس کو یا کی وجہ سے 2 حرکت کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. پھر ہا، یہ بھی ہے تو الف مدہ لیکن اس کے اوپر پھر یہ بھی مد ہے، بہرحال اس کو تو اور زیادہ لمبا کیا جائے گا، لیکن یہ تینوں اس میں آ جاتی ہیں. نوحی ہا الیک، تو اوپر یہ جو بڑی مادہ یہ تو آگے الف کی وجہ سے ہے نا، اگر اس کو علیحدہ لکھا جائے تو پھر تو یہ مد نہیں ہوگی، پھر تو نوحی ہا ایکول ہم ان کو لمبا کریں گے. نو کو بھی اتنا، ہی کو بھی اتنا ہی، ہا کو بھی اتنا ہی. بعض اوقات ہم خیال نہیں رکھتے نا، جیسے قالو، قالو ہوتا ہے قاف کے ساتھ الف مدہ، لام کے ساتھ واو مدہ، ان دونوں کو ایکولی لمبا کرنا ہوتا ہے. قالو ہم کہہ دیتے ہیں قالو، تو بالکل ایسے ہی اس میں ہمیں صحیح پتہ چل جاتا ہے کہ تینوں مدات اکٹھی آئیں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نوحیہا الیک، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ غیب کی خبریں. ما کنت تعلمھا، اور سے دیکھیے اس آیت کو، توجہ سے سنیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ما کنت تعلمھا، نہ تھے آپ جانتے انہیں. ماں نہیں، کنتا تھے آپ، تعلم جانتے، ہاں کس کو؟ ان خبروں کو، انباء الغیب کو، یہ غیب کی خبریں آپ کو معلوم نہیں تھیں. انتا، نہ آپ کو، ولا قوم کا، اور نہ ہی آپ کی قوم. آپ کو نہیں پتا تھا نوح علیہ السلام کے واقعات کا، ہم نے آپ کو بتایا. من قبل ھذا، اس سے پہلے آپ کو تو کچھ پتا نہیں تھا، نہ آپ کی قوم کو پتا تھا یہ واقعات. لیکن آپ کی قوم بھی تو مان کے نہیں دے رہی نا. فصبر، آپ بھی صبر کیجیے. ان العاقبۃ، بے شک انجام، بے شک عاقبت کس کے لیے ہے؟ للمتقین، جو اچھا انجام ہے وہ متقی لوگوں کے لیے ہی ہے، وہ متقین ہی کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے خطاب کر کے آپ کے علم غیب کی نفی کر دی اللہ نے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جن سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ورنہ آپ اور آپ کی قوم ان سے لا علم تھی. لہذا آپ کی قوم جو آپ کی جو تکذیب کر رہی ہے، آپ کو تکلیفیں پہنچا رہی ہے، آپ کیا کریں اس کے جواب میں؟ فاصبر، صبر سے کام لیجیے، اس لیے کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، ہم آپ کے ولی ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، اور اچھا انجام آپ کا ہی ہوگا اور آپ کے ماننے والوں کا جو تقوی کی صفت اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں. عاقبت کا مطلب ہوتا ہے دنیا اور آخرت دونوں کے اچھے انجام کو عاقبت کہا جاتا ہے. ہمارے ذہنوں میں تو ہوتا ہے نا کہ عاقبت آخرت کو کہا جاتا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی جو اچھا انجام ہے اسے کہا جاتا ہے ان العاقبۃ للمتقین. اس میں متقین کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے. کتنا ہی انہیں مشکل وقت کاٹنا پڑے، کتنی ہی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، کتنے ہی مصائب سے دوچار ہونا پڑے، آخر بالآخر اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اور اچھا انجام ان کو مل کے ہی رہتا ہے. جس طرح اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیا کی زندگی میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے. سورہ صافات میں آتا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے، منصور ہوں گے، مددگار ہوں گے. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا. ان العاقبۃ للمتقین. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، جن کے نام پہ یہ سورت کا نام رکھا گیا سورہ ہود. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو. بھائی کیوں کہا؟ یعنی انہی کی قوم کا ایک فرد. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہی کہا جو ہر رسول نے کہا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا. یہ نہیں کہا کہ اے کافرو، اے مشرکو، کہا یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم کے لوگ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں. ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑنے والے. یہ جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، یہ تم اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہو، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، ہے میری قوم نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر. لا اسألو، نہیں میں مانگتا، کم تم سے، علیہ اس پر، یعنی جو میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، دین کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، میں اس کا معاوضہ تو نہیں کوئی تم سے مانگ رہا. ان اجریہ، نہیں ہے میرا معاوضہ، میرا اجر، الا علی الذی، مگر اس ذات کے ذمے، مگر اس کے ذمے یا اس پر جس نے فطرنی، مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ جو بغیر لالچ کے، بغیر اجرت کے تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے وہ تمہارا خیر خواہ ہے، وہ تمہاری بہتری چاہتا ہے. کیا تمہیں اتنی سی عقل نہیں؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا، اور اے میری قوم بخشش مانگو. استغفروا فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے. ربکم، اپنے رب سے. ثم توبوا، پھر توبہ کرو، پلٹ آؤ، الیہ، اسی کی طرف. پھر کیا کرے گا وہ؟ اگر تم توبہ کرو گے، اگر تم بخشش مانگو گے، استغفار کرو گے، اس کے آگے
आजिज़ी से गिड़गड़ाओगे, रजू करोगे, माफी मांगोगे, तो वो तुम्हें जवाबन क्या करेगा? युरसिलिस समा, वो भेजेगा आसमान से। क्या आता है आसमान से? बारिशें आती है ना। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो आसमान से तुम पर बरसने वाला भेजेगा। मिदरारा, खूब बरसने वाला बादल, बारिशें भेजेगा। वयज़िदकुम, और वो ज्यादा करेगा तुमको, कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, कुव्वत में तुम्हारी मौजूदा कुव्वत के साथ और कुव्वत बढ़ा देगा, और ज्यादा कर देगा तुमको। कुव्वतन, कुव्वत में, इला कुव्वतिकुम, जो पहले से तुम्हारे पास कुव्वत है, जो तुम्हारी मौजूदा कुव्वत है, उसके साथ तुम्हें मजीद कुव्वत देगा। कब? अगर तुम उससे माफी मांगो, तौबा करो। क्या ये सिर्फ कौम हूद से अल्लाह ने कहना था? ये अल्लाह का असूल है, हमारे लिए भी यही है। हम भी, मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले वो वाकया नहीं सुनाया था कि एक बुजुर्ग के पास किसी ने आके कहा कि मुझे रिस्क की तंगी का शिकवा किया तो अल्लाह से मगफरत मांगो। किसी ने औलाद की नाफरमानी का शिकवा किया तो अल्लाह से मगफरत मांगो। किसी ने रिस्क की तंगी का, किसी ने किसी और काम के लिए कहा, एक ही जवाब दिया, कहा कि अल्लाह से बख्शिश। तो जाहिर है बख्शिश जिससे मांग रहे हो, जब वो राजी हो गया, तुम्हें और क्या चाहिए? अब यहाँ पे इस साइड से ही वो बात निकलती है ना। तुम क्या करो? तौबा करो। या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से बख्शिश मांगो। सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उससे तौबा करो, माफी मांगो, इस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। ये तो अल्लाह के अल्फाज हैं, अल्लाह का कलाम है। अब अल्लाह हमसे भी यही कह रहा है। हम परेशान होते रहते हैं, मेरे लिए दुआ करना, इसको कहेंगे, उसको कहेंगे, पता नहीं कब हमारी सुनी जाएगी। अब अल्लाह ने बता दिया क्या करना है, बस अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन रब्बना ज़लमना अंफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये हैं कामयाबी की चाबियां, ये हैं दुआ की कबूलियत के वो राज जो अल्लाह हमें बता रहा है। तुम ये करो, मैं क्या करूंगा? युर्सिलिस समा, वो भेजेगा आसमान से, अलैकुम मिदरारा, तुम पे आसमान से बारिशें बरसाएगा। व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, और तुम्हारी कुव्वत को मजीद बढ़ाएगा। एक जगह आया आता है कि वो तुम पे बारिशें बरसाएगा और तुम्हें रिस्क देगा, और तुम्हारे लिए वो औलाद से नवाजेगा। जिनकी जो औलाद की दुआ करते हैं वो भी बख्शिश की दुआ मांगा करें, जो रिस्क की तंगी का शिकवा करते हैं वो भी अल्लाह से बख्शिश मांगा करें, अल्लाह से तौबा इस्तगफार किया करें। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने तौबा इस्तगफार की तलकीन अपनी उम्मत यानी अपनी कौम को की, और इसके जो फवाइद बताए, जो तौबा इस्तगफार करने वाली कौम को हासिल होते हैं, तो बेशुमार हैं। कुरान में और भी बहुत सी जगहों पे ये फवाइद हमें बताए गए हैं। सूरह नूह में भी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, मन लाजिम अल इस्तगफारा जअलल्लाहु लहू मिन कुल्ली हम्मिन फरजा, जो शख्स अपने लिए इस्तगफार को लाजिम पकड़ लेता है, यानी पाबंदी से अल्लाह से मगफिरत तलब करता है, तो अल्लाह उसके लिए हर फिक्र से कुशादगी अता फरमा देता है। जअलल्लाहु लहू मिन कुल्ली हम्मिन, हम किसको कहते हैं? गम को, फिक्र को। मिन कुल्ली हम्मिन फरजा, हर फिक्र से अल्लाह ताला उसे कुशादगी अता कर देती है। व मिन कुल्ली ज़ीकिन मखरजा, और हर तंगी से निकलने का रास्ता अता कर देते हैं। व रज़क़हू, और फिर उसे वो वहां से रिस्क देते हैं, मिन हैसु ला यहतसिब, जिससे वो गुमान भी नहीं कर सकता। ऐसी जगह से अल्लाह उसको रिस्क देता है, जो अल्लाह से मगफिरत मांगता है कि इंसान गुमान भी नहीं होता, उसको सोचा भी नहीं होता। इस तरह अल्लाह ताला उसको, उसके वहमो गुमान में जो बात नहीं आती, उस तरफ से अल्लाह ताला उसकी रोजगी कुशादा कर देता। आज की आयत में हमें एक कामयाबी का नुस्खा हाथ आ गया ना। कितना टाइम लगता है अगर हम हर नमाज के बाद बैठ के पूरे खुशू से, पूरी तवज्जो से
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 بار کہہ دیں، لگے گا تو 1.5 منٹ یا 2 منٹ، لیکن یہ شرط ہم اپنے اوپر لاگو کر لیں کہ وہ 1.5 یا 2 منٹ ہم شیطان کو اپنے پاس نہ آئیں، ورنہ تو ہم تسبیحات تو بہت کرتے ہیں، بہت دانے چلاتے ہیں، دانے نہ بھی چلائیں ہم پڑھتے تو رہتے ہیں، لیکن یہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے، وہ شیطان ویسے کرنے ہی نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے 2 منٹ سوچ کے توجہ سے اللہ کی طرف رجوع کر کے اور بڑی خشوع و خضوع سے کہا میں اللہ سے بخشش مانگتی ہوں، مانگنے والوں کی طرح نا۔ مانگنے والے کیسے مانگتے ہیں؟ شکلیں بھی دیکھنی والی ہوتی ہیں ان کی، اور انسان جب کسی سے کچھ مانگ رہا ہو، میں کہتی ہوں ہم نے چھوٹی سی چیز کسی سے مانگنی ہو نا، چھوٹی سی چیز اپنے کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے، کوئی ادھاری مانگنا ہو، چلے کسی سے آپ نے پیسے مانگ، کتنا نپے تلے الفاظ چوز کرتے ہیں، پک کرتے ہیں، اور پھر بڑی انداز ہمارا ہوتا ہے مانگنے کی طرح نا، ایسا انداز کہ بہت ہی انسان سبمسو سا ہو کے ہی مانگتا ہے۔ تو اللہ سے مانگتے ہوئے بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس سے کچھ طلب کر رہے ہیں، ہم اس سے کچھ مانگ رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ دیکھنا۔ اب آپ سے میں پوچھوں گی انشاءاللہ یہ جب نیکسٹ اسائنمنٹ ہوگی کہ کیا اس آیت پہ کس کس نے عمل کیا تھا، کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی ہم دل سے، اور اگر ہم وقت وہ رکھ لیں کہ جس وقت اللہ کہتا ہے کہ میں آ گیا ہوں آسمان دنیا پہ، اور میں اب پکار کے اپنے بندوں سے کہہ رہا ہوں کہ مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی اولاد مانگنے والا، کوئی کچھ بھی مانگنے والا۔ حدیث کے ایگزیکٹ لفظ تو نہیں مجھے یاد کیا کیا الفاظ ہیں کہ اللہ کیا کرواتے ہیں، بہرحال اللہ یہ ضرور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، جو بھی مجھ سے مانگنا ہے مانگو۔ تو اگر اس ٹائم ہم مانگیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم ہو کر مت لو، وَلَا تَتَوَلَّوْا، اور نہ لوٹو، اور نہ تم روگردانی نہ کرو جرم کرتے ہوئے۔ قالو، انہوں نے کہا، اب یہ ہود علیہ السلام اپنی قوم سے بات کر رہے تھے نا، ان سے کہہ رہے تھے، انہوں نے آگے سے کیا جواب، یا ہودو، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، نہیں لایا تو ہمارے پاس کوئی دلیل، وما نحن بتارکی، اور نہیں ہیں ہم چھوڑنے والے، آلہتنا، اپنے معبودوں کو، ان قولک، تیرے کہنے سے، وما نحن، اور نہیں ہیں ہم لکا، تجھ پر، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ بس ہمیں کوئی دلیل، کوئی بینہ، کوئی واضح، کوئی نشانی، کوئی معجزہ کچھ دکھا جس سے ہمیں پتہ چلے، ایسی باتوں سے ہم ایمان نہیں لانے والے، صرف آپ کی باتوں سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اب ان آیات میں سے کچھ الفاظ ہیں، ویسے تو ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں الفاظ۔ بنادا آیت نمبر 45 میں ہے، اور پکارا، and called۔ نادا ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس نے پکارا۔ ینادی مضارع، اور منادتن پکارنا، کہتے ہیں نا اس نے منادی کر دی، یعنی پکار دیا۔ آئزو کا، آئزو، میں نصیحت کرتا ہوں، یہاں اس کے اوپر پیش ہے، آئزو، میں نصیحت کرتا ہوں، پیش لگا ہی دیتے ہیں ہم اس پہ، کا تجھے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، آئزو کا مطلب ہے تجھے، ایڈمونش یو، وعظا یعظو، واعظ نصیحت کرنا، وعظا فعل ماضی، یعظو وہ نصیحت کرتا ہے، اور آئزو میں نصیحت کرتا ہوں، واعظ مصدر ہے، نصیحت کرنا۔ یہ جو احبت ہے نا، یہ احبت نہیں ہے، یہ اس کے نیچے ایکچولی زیر ہے، زبر نہیں ہے، یہ زبر میں نے کاٹ دی، اس کے نیچے میں نے زیر لگا دی۔ احبت، اتر جا، گو ڈاؤن۔ حبتا یحبتو حبوتن، نیچے اترنا، حبتا
ماضی، یحبط مضارع، حبوط مصدر، تو اس سے فعل امر بنا اہبط، اتر جا۔ اگلا جو لفظ ہے وہ تھوڑا سا الگ الگ ہو گیا، یس سنمتعو ہم ساتھ نہیں جوڑا گیا، سنمتعو ہم، ان قریب ہم فائدہ دیں گے ہم ان کو، سا ان قریب، نون کا نقطہ بھی ادھر نہیں ہے، سا نو متعو، تا کے اوپر شد بھی ہے، سنمتعو ہم، ان قریب ہم ان کو فائدہ دیں گے، we'll grant you enjoyment، یو نہیں them ہونا چاہیے یہاں پہ، ہم ان قریب فائدہ دیں گے ہم ان کو، متع یمتع تمتع ان کا مطلب ہوتا ہے فائدہ پہنچانا، تو یہاں یمتع یہ فعل مضارع ہی ہے، یمتع وہ فائدہ دیتا ہے، نمتع ہم فائدہ دیتے ہیں یا دیں گے، تو نمتع کے آخر میں لگ گیا ہم، اور ہم فائدہ دیں گے ان کو، اور شروع میں لگ گیا سین، ان قریب ہم فائدہ دیں گے ان کو، فطرنی پیدا کیا مجھ کو، فطرا اس نے پیدا کیا، نی مجھے، ہی کریٹڈ می اس نے مجھے پیدا کیا، فطر یفطر، فطر ان کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا۔ چلیں جی اب ان آیات کی ہم تلاوت سنتے ہیں۔ اس کو مجھے پہلے بند کرنا۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين
قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين